اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رب کا نظام ہے تو میرے رب نے اپنی مشیت سے یہ نظام کیوں قائم کیا؟ جب اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور بزرگان دین کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ لوگوں کو پیدا کیا جائے، پھر ان کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا جائے، انہیں کتاب بھی دی جائے، اور پھر آخری نبی پیدا ہوں، اور آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ الحمدللہ میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم آخری نبی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبوت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، کتاب بھی عطا فرمائی، اور آپ کی یہ شریعت قیامت تک چلنے والی تھی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہی ذمہ داری میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے، تاکہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلانا، وہ پیشانی جو بتوں کے سامنے جھک رہی ہے وہاں سے ان کو اٹھا کر ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکانا۔ جب آپ اس دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے تو یہی ذمہ داری رب تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی کہ وہ وقتاً فوقتاً میرے حبیب کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کافر ملے تو اس کو اسلام کی دعوت دیں، فاسق ملے تو اس کو تقوی کی دعوت دیں، اگر کوئی سونے والا ملے تو اس کو بیداری کی دعوت دیں، اگر کوئی غافل ملے تو اس کو بیداری کی دعوت دیں۔ اس طریقے سے جو اس دنیا میں اور جس حیثیت سے ہیں اور جس حیثیت کے لوگوں سے اس کی ملاقات ہو، وہ ان کو وہ دعوت پہنچائے، تاکہ اللہ رب العزت کا بھی وہ خلیفہ ہو جائیں اور رسول اللہ کا بھی وہ خلیفہ ہو جائیں۔ اور دوسری چیز کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے کچھ مراتب مقرر کیے ہوتے ہیں، بندہ اپنے عملوں کے ذریعے ان مرتبوں اور مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں فریضہ عطا فرمایا کہ تمہیں دین کی دعوت دینا ہے، تمہیں دین کی تبلیغ کرنا ہے، تمہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، تمہیں خیر کی دعوت دینا ہے، تمہیں لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، برائی سے بچانا ہے، بلکہ تمہیں لوگوں کو جہنم کی سرحد سے اٹھا کر جنت کی سرحد میں لا کر رکھ دینا ہے۔ یہ تمہارا فریضہ ہے۔ اور پھر جب تم یہ کام کرو تو پھر کبھی یہ ہو کہ کبھی اس دروازے سے ٹھکرائے جاؤ، کبھی یہ ہو کہ تمہیں راستے ہی میں ستایا جائے، کبھی تمہارے خلاف آوازیں اٹھیں، اور کبھی تمہیں تکلیف پر تکلیف پہنچائی جائیں اور مصیبتوں میں تمہیں مبتلا کر دیا جائے۔ ایسے وقت میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے رہیں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تبلیغ دین کی خاطر اور دعوت دین کی خاطر جو بھی راستے میں تکلیفیں آئیں اس کو برداشت کرتا جائے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس برداشت کرنے پر، صبر کرنے پر اسے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے جہاں وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں نا کہ رب قدیر نے یہ فریضہ ہم سب کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی ایک خاص طبقے کے لیے ہے کہ یہی اس کا کام ہے اور یہ کام یہی کرے گا، اس کے علاوہ اب کسی کو نہیں کرنا۔ وہ اپنی منمانی کی زندگی گزاریں، وہ اپنے طور پر زندگی گزاریں، وہ اپنے روپیوں کے نشوں میں اور دولت کے نشے میں زندگی گزاریں، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے شب و روز گزاریں۔ یہ کام تو صرف علماء کا ہے، یا یہ کام تو صرف مبلغین کا ہے، یہ کام تو صرف پڑھے لکھے طبقے کا ہے۔ ہرگز کوئی یہ نہ سمجھے، بلکہ مفتی احمد یارخان نعیمی اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں آیت کریمہ کی تفسیر کے بعد وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ کے تحت کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے، ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ اس کا فریضہ انجام دینا ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو وہ باپ کے حیثیت سے وہ مبلغ ہے، اگر کوئی کسی مسجد کا امام ہے تو وہ مسجد کا امام ہونے کی حیثیت سے مبلغ ہے،
اگر کوئی عالم دین ہے تو پھر وہ عالم دین ہونے کی حیثیت سے وہ مبلغ ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ علماء اس کام کو بڑے اچھے سے انجام دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی اس سے فارغ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ فریضہ ہر ایک کو عطا فرمایا ہے، ماں باپ کو بھی عطا فرمایا، بڑے بھائی کو بھی عطا فرمایا، چھوٹے بھائی کو بھی عطا فرمایا، بلکہ یہ مردوں کو بھی اس کا فریضہ انجام دینے کے حوالے سے حکم عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ خواتین کو کہ جو چہار دیواری میں رہ کر اپنی زندگی گزارتی ہیں وہ بھی اس سے فارغ نہیں ہے، بلکہ انہیں بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر اس فریضے کو انجام دے تاکہ رب تبارک و تعالی مرد سے بھی راضی ہوں اور اس کی خاتون سے بھی راضی ہوں، اور پھر اس طریقے سے ان کی پوری زندگی خیر و عافیت کے ساتھ گزر دی جائے.